السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، صبح فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ کتاب الصلاۃ میں نماز سے متعلقہ احکام و مسائل میں نماز کے اوقات کار سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر کے جو مسئلہ سب سے پہلے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان اوقات میں سے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مغرب کے وقت تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو نماز کا لفظ آیا ہے اس سے مراد نفل نماز، کیونکہ اگر کسی بندے کے فرائض لیٹ ہیں تو ظاہر بات ہم کل وہ وقت پڑھ چکے ہیں کہ عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے پہلے اگر کسی نے ایک رکعت بھی پوری پڑھ لی اور باقی نماز اس نے مغرب کے ٹائم میں داخل ہو کر پڑھی تو پھر بھی اس کی عصر کی نماز اللہ کے ہاں وقت پر ہی شمار ہوگی۔ یہ مراد آج کی جو حدیث ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بندے نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے فرائض پڑھ لی، اپنے وقت پر پڑھ لی، اب وقت باقی ہے تو اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد فرائض کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک نوافل نہیں پڑھنے چاہیے۔ اچھا، اس سے ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ یہ بات مستحب یا مسنون ہے، زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ بندہ ان اوقات میں کوئی نماز نہ پڑھے، لیکن اگر کبھی پڑھنی پڑ جائے تو پڑھ سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی دلیل ملتی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے انہوں نے پیچھے جا کر 2 رکعات پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا۔ آپ نے ان سے سلام کا جواب دینے کے بعد سوال کیا کہ آپ نے ابھی تو ہمارے ساتھ نماز پڑھی، تو کیا فجر کی نماز 2 مرتبہ پڑھی؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سنتیں رہ گئی تھی جو میں نے ابھی ادا کی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ نے فجر کی جس کی سنتیں رہ جائیں اس کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ان کو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے۔ تو اس کے درمیان تطبیق علماء نے یہ کی ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ ڈر ہو کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مجھے موقع نہیں میسر آئے گا، کوئی مصروفیت ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو میں فجر کی سنتیں ادا نہیں کر سکوں گا، وہ فجر کی نماز کے متصل بعد پھر سنتیں ادا کر۔ اور جس بندے کو موقع میسر ہو وہ سورج طلوع ہونے کا انتظار کرے، اور اگر اس نے پہلے سنتے نہیں پڑھی تو
تو وہ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت جو ہے وہ سنتیں ادا کرے. اور سب سے بہتر اور افضل یہی ہے کہ انسان سنتیں پہلے ادا کرے اور وہ بھی گھر سے ادا کر کے آئے اور پھر مسجد آئے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد نوافل کے بارے میں صحابہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی وفد کے آنے کی وجہ سے ظہر کی نماز کے بعد کی سنتیں ادا نہیں کر سکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر تک موقع نہیں ملا کہ آپ ظہر کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ ادا فرماتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد وہ 2 سنتیں ادا کی. تو ایسے میں اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو یہ اوقات یعنی حرام اوقات نہیں ہیں کہ بالکل سجدہ کر ہی نہیں سکتے، جیسے کہ زوال کا وقت ہے یا طلوع کا وقت ہے، اس کے احکامات بعد میں آئیں گے. تو یہ جو 2 اوقات بتائے ہیں اس میں مستحب اور مسنون یہ ہے کہ انسان نے فرض نماز پڑھ لی ہے، اب اس کے بعد روٹین روزانہ کی عادت نہ بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی عادت نہیں تھی کہ آپ فجر کی فرائض پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز پڑھتے، اور اسی طرح عصر کے بعد مغرب کی نماز تک کوئی نماز پڑھتے. تو عادت یہی ہے کہ فرائض ادا کیے جائیں اور اس کے بعد ان اوقات میں کوئی اور نوافل ادا نہ کیے جائیں. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، یہ درست نہیں ہے. یہ اصل میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس کو عادت بنا لینا کہ ہر روز ہی فجر کے فوراً بعد پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ادا کرنا، یہ درست نہیں. واللہ اعلم بالصواب. نہیں، نماز جنازہ کا تو مسئلہ ہی اور ہے. نماز جنازہ میں تو رکوع سجدہ نہیں، وہ تو بالکل زوال کے ٹائم بھی پڑھی جا سکتی ہے اور وہ طلوع کے ٹائم بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. نماز استسقاء اور نماز کسوف